سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، ثلاثۃ لیست لہم حرمۃ فی الغیبۃ، فرمایا تین اشخاص ایسے ہیں جن کے عیوب کو بیان کرنا، جن کی برائیوں کا اظہار کرنا یہ غیبت کے زمرے میں نہیں آتا۔ فاسق یعلن الفسق، ایک وہ شخص جو اعلانیہ طور پر کھلم کھلا شرع کی حدود کو پامال کر رہا ہے، برے کام کرتا جا رہا ہے، نہ اسے رب کا خوف آتا ہے، نہ اسے لوگوں سے شرم و حیا آتی ہے، ایسے شخص کو فاسق معلن کہا جاتا ہے۔ اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اس کے عیوب کا بیان یہ غیبت نہیں ہوگا۔ اور اس کی تائید میں ایک فرمان رسول بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ معجم کبیر کے اندر حضرت سیدنا معاویہ بن حیدر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر 1011 ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لیس للفاسق غیبۃ، فاسق معلن شخص کے عیوب کا بیان کرنا، حضور فرماتے ہیں یہ غیبت نہیں ہے، بلکہ خود سرکار نے اس کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ دوسری روایت میں موجود ہے، السنن الکبریٰ کے اندر امام بیہقی نے حضرت معاویہ بن حیدر سے روایت کیا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اترغبون عن ذکر الفاجر، فرمایا کیا تم فاسق معلن کی برائیاں بیان کرنے سے اعراض کرتے ہو؟ اگر آپ نہیں بیان کریں گے، نہیں لوگوں کو بتائیں گے، متى یعرف الناس، لوگ کیسے پہچانیں گے اور کیسے اس کے نقصان سے بچیں گے؟ فرمایا اذکروا بما فیہ، فاسق معلن کے عیوب کو ذکر کرو، بیان کرو، نیت یہ ہونی چاہیے کہ یعرفہ الناس، تاکہ لوگوں کو اس کی شناخت ہو، اس کی پہچان ہو، وَيَحْذَرَهُ النَّاسِ، اور لوگ اس کے نقصان سے بچ جائیں۔ اور رد المختار کے اندر یہاں تک لکھا ہے کہ اِنِ اغْتَابَ الْفَاسِقَ لِيَحْذَرَهُ النَّاسِ، اگر کوئی شخص فاسق معلن کی غیبت کرتا ہے، نیت اس کی یہ ہے کہ لوگ اس کے شر سے بچ جائیں، لوگ اس کے نقصان سے بچ جائیں، یُثَابُ عَلَیہ، تو فرمایا اس عمل پر اسے رب کی بارگاہ سے اجر اور ثواب عطا کیا جائے گا۔ لِأَنَّهُ مِنَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنکَر، کیونکہ اس نے برائی کی روک تھام کا قصد کیا ہے، برائی کو روکنے کا اس نے ارادہ کیا ہے، لہذا اس نیت پر اسے رب کی بارگاہ سے اجر اور ثواب عطا کیا جائے گا۔ اور دوسرا وہ شخص، خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں، الامیر الجائر، ظالم جابر حکمران، جو مخلوق خدا پہ ظلم کے پہاڑ ڈھاتا ہے، ظلم و ستم کی حد کرتا ہے، ایسے ظالم جابر حکمران کے بارے میں برسر منبر اس کے عیوب کو بیان کرنا اور اس کے ظلم و تشدد کا اظہار کرنا یہ غیبت میں نہیں جائے گا، بلکہ عین اظہار حق ہے۔ علماء حق کی یہ ذمہ داری ہے کہ برسر منبر حاکم وقت کے متعلق لوگوں کو آگاہ کریں، اس کے اندر جو جو خلاف شرع کام ہیں اس کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے، تاکہ لوگ آنے والے وقت میں اچھے حکمرانوں کا تعین کریں، اچھے حکمرانوں کا انتخاب کریں۔ بلکہ میں نے احیاء العلوم شریف کے اندر پڑھا ہے، حضرت امام غزالی نے ابو الاسود کا قول نقل کیا، آپ فرماتے ہیں الملوک حکام علی الناس، بادشاہ لوگوں پر حکمران ہیں، اور العلماء حکام علی الملوک، علماء بادشاہوں پر حکمران ہیں۔ تو علماء کی یہ ذمہ داری ہے
کہ علماء حاکم وقت کے جو بھی خلاف شرع کام ہیں اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرے تاکہ لوگ اس کی شرارت سے آگاہ ہوں اور آنے والے وقتوں میں لوگ اچھے حکمرانوں کا انتخاب کریں۔ اور تیسرا شخص خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں صاحب البدعت، بد مذہب شخص، بد عقیدہ شخص جو اپنی بد مذہبی اور بد عقیدگی کو چھپا رہا ہے یا ظاہر کر رہا ہے، اپنی بد مذہبی سے بد عقیدگی سے لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، ایسے بد عقیدہ اور بد مذہب شخص کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنا یہ غیبت میں نہیں جائے گا، بلکہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو فاسق مولن شخص اتنا نقصان دہ ثابت نہیں ہوتا جتنا بد عقیدہ شخص نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ بہار شریعت میں صدر الشریعہ حضرت قبلہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بد عقیدہ شخص کے متعلق لکھا، فرمایا بد عقیدہ لوگوں کا ضرر فاسق کے ضرر سے بہت زائد ہے۔ فاسق سے جو ضرر پہنچے گا وہ اس سے بہت کم ہے جو بد عقیدہ لوگوں سے پہنچتا ہے۔ کیسے؟ فرمایا فاسق سے اکثر دنیا کا ضرر ہوتا ہے، دنیا کا نقصان ہوتا ہے، اور بد مذہب سے تو دین اور ایمان کی بربادی کا ضرر ہے۔ اور بد مذہب اپنی بد مذہبی پھیلانے کے لیے نماز و روزہ کی بظاہر خوب پابندی کرتے ہیں، یہ ان کا طریقہ واردات ہے۔ نماز و روزہ کی خوب پابندی کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں ان کا وقار قائم رہے، پھر جو گمراہی کی بات کریں گے ان کا پورا اثر ہوگا۔ لہذا ایسوں کی بد مذہبی کا اظہار فاسق کے فسق کے اظہار سے زیادہ اہم ہے، اس کے بیان کرنے میں ہرگز دریغ نہ کریں۔ اور مزید آپ کچھ نام نہاد صوفیاء کی پکڑ کرتے ہیں، فرمایا آج کل کے بعض صوفی اپنا تقدس یوں ظاہر کرتے ہیں کہ ہمیں کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے، جیسے آج کل اکثر یہی ہو رہا ہے۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے، یہ سراسر شیطانی دھوکہ ہے۔ مخلوق خدا کو گمراہوں سے بچانا یہ کوئی معمولی بات نہیں، بلکہ یہ تو انبیاء کی سنت ہے۔ جس کو ناکارہ تعویلات سے چھوڑنا چاہتا ہے اور اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ میں ہر دل عزیز بنوں، ارے ہر دل عزیز بندہ ایسے نہیں بن جاتا۔ ہر دل عزیز وہ ہوتا ہے جو قرآن و سنت کو عزیز رکھتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اپنی مخلوق کے دلوں میں اس کی عزت اور اس کی قدر و قیمت بٹھا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔